ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی بتائیے، سب خیریت؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی آپ کا فون آ رہا تھا صبح۔ بتائیے۔ ہاں الحمدللہ بارش ہو رہی ہے یہاں، تو وہی ابھی بارش تھوڑا بھائی وہ کم ہوئی ہے تو باہر آئے تھے، تو ہم نے کہا آپ کا فون آیا تھا، آپ سے بات کر لیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ، ہم نے بھی فون کیا تھا، آپ نے بھی رات میں فون کیا تھا، ہم سو رہے تھے، صبح اٹھ کے دیکھے مس کال۔ کیسی رات کو؟ رات میں آپ نے کال کیا نا۔ پتہ نہیں، ہو سکتا بھائی وہ دب گیا، اور مطلب وہی فون آج کل وہ ہینگ ہونے لگا ہے نا، تو اسی وجہ سے ہو گیا ہوگا۔ رات میں 12:30 بجے قریب جو ہے، 12:30۔ اچھا، نہیں 12:30 بجے بھائی ہم اتنی رات کو کسی کو فون نہیں کرتے ہیں۔ آدمی انسان بھائی وہ لیٹا بیٹھا ہو، آرام کر رہا ہو، فالتو فون کر کے، ہاں کسی کا فون آ جاتا ہے رات کو تو بات کر لیتے ہیں، اگر بھائی وہ جاگ رہے ہوتے ہیں تو، ورنہ کسی کرتے نہیں۔ ہمیں فجر میں اٹھنے میں دقت ہوتی ہے نا، اسی لیے ہم جو ہے جلدی جو ہے سو جاتے ہیں تاکہ آپ سن جاتا ہے۔ اچھا، جی بتائیے۔ ہاں بتائیے۔ ہاں آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ بھائی مطلب جو آپ کے اعتراضات ہیں ہم سب کے آپ کو جواب دیں گے، تو وہی ہم نے سوچا اگر بھائی اگر آپ کو معلوم چل گیا ہو تو بتا دیتے۔ ہاں تو پوچھ لیجیے۔ ہاں تو جیسے بھائی میرا جو ایک نارمل مطلب بھائی یہ ایک سوال ہے بیسک، کہ جیسے ہمارے جو بھائی ہیں بریلوی بھائی، وہ یہ کہتے ہیں جو میرے بھائی جو ہوتی ہیں بدعت دین میں، وہ ہوتی ہیں بھائی وہ ہوتی ہیں مطلب وہ بیسکلی 2 ٹائپس کی، یعنی کہ بھائی وہ 2 طریقے کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ یعنی کہ اچھی بدعت، اور دوسری ہوتی ہے بھائی وہ بدعت سیئہ یعنی کہ بھائی وہ الٹی سیدھی بدعت، بری بدعت، ٹھیک؟ تو یہ 2 بدعت ہوتی ہیں، اچھی بدعت اور میرے بھائی خراب بدعت، ٹھیک؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت کرنا دین اسلام میں جائز ہے، اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ دین میں ہر وہ نیا کام بھائی وہ بدعت ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، یعنی کہ اچھی بدعت بھی دین میں کرنا جائز بھائی ایک دم نہیں ہے، وہ بھی میرے بھائی ٹھکانہ ہے جہنم کا۔ تو اب یہ لوگ کہتے ہیں نہیں اچھی بدعت کرنا جائز ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھائی وہ کیا بولتے ہیں رمضان میں سب لوگ الگ الگ بھائی وہ اپنا پڑھ رہے ہوتے ہیں تراویح، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو ایک ہی امام کے پیچھے بھائی اپنا اکٹھا کر دیتے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے، یعنی کہ اچھا نیا کام ہے، تو وہ اس سے مطلب بھائی وہ مطلب پکڑتے ہیں دلیل کہ اچھی بدعت کرنا دین اسلام میں جائز ہے۔ تو اب خیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا، تو ان کی جو میرے بھائی جو ان کی بات چیت کرنے کا جو بھائی انداز تھا، بھاشا تھی، لینگویج تھی، وہ بھائی عربی تھی، تو عربی میں انہوں نے بولا تھا کہ ہاں یہ اچھا کام ہے، اچھا نیا کام ہے، لیکن اس کی اصل اور بنیاد بھائی وہ موجود تھی اللہ کے نبی کے دور میں۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی اللہ کے نبی کے پیچھے 3 دن صحابہ اکرام نے رات کو جماعت کے ساتھ بھائی وہ نماز ادا کی تھی، لیکن بعد میں بھائی یہ لوگ مطلب بھائی اپنا الگ الگ پڑھنے لگے، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں لوگوں کو ایک امام کے پیچھے بھائی وہ جمع کر دیا، تو اس پہ آپ نے عام طور کی بھائی وہ بھاشا میں کہا کہ یہ اچھا نیا کام ہے، لیکن اب جو بریلوی بھائی ہیں بھائی وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا بدعت، وہ کہا تھا بھائی وہ لغوی معنی میں، اور لیکن دین میں منع کیا ہے؟ اصطلاحی معنی، اور اصطلاحی تعریف جو ہوتی ہے بدعت کی وہ یہ ہوتی ہے کہ دین میں ہر وہ نیا کام جس کی اصل اور بنیاد موجود نہ ہو، اس کام کو اگر آج کی تاریخ میں اگر ہم دین سمجھ کے ثواب سمجھ کے کرتے ہیں تو وہ کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، یعنی کہ تمام بدعتیں وہ سب گمراہی ہیں، اور یہاں کہہ رہے ہیں نہیں اچھی بدعت کرنا جائز ہے۔
تو میرا یہ سوال تھا اللہ رب العزت اچھی بدعت کرنے پر کیا ثواب دے گا؟ اللہ رب العزت اچھی بدعت کرنے پر کیا ثواب، مطلب جو ثواب دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ بھائی وہ نیکیوں پہ، کیا نماز پڑھو گے تو یہ ثواب، قرآن پڑھو گے تو یہ ثواب، ٹھیک. ایک اگر میرے بھائی جیسے الف لام میم ہے تو الف پہ آپ کو ملے گی بھائی وہ 10 نیکی. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب بھائی وہ سب کچھ بتا دیا نا کہ عبادات پہ کیا کیا ملتا ہے ثواب اس کو. تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ اچھی بدعت کرنے پر کیا ثواب ملتا ہے. اللہ رب العزت کون سا میرے بھائی مطلب کتنی نیکیاں دیکھتا ہے اچھی بدعت کرنے پہ؟ بتائیے آپ یہاں پر بدعت سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ جی بدعت سے مراد کیا لے رہے ہیں آپ اس وقت؟ نہیں، بدعت سے وہ مراد ہم کر رہے ہیں جیسے بھائی یہ کنڈے، تیجا، چالیسواں، چھٹی، چلا، برسی، 11ویں، 12ویں، عید میلاد، شب معراج اور شب برات، اس کو ہمارے بریلوی علماء کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، یہ کرنا جائز ہے. سمجھ گئے آپ کی بات ہم سمجھ گئے. آپ دیر سے بول رہے ہم سن رہے تھے، اب آپ سنیے ٹھیک ہے. اب آپ ایک بات یہ بتائیے ہمیں یہ بدعت ہے یا حرام ہے؟ بدعت ہے یا حرام ہے؟ بھائی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اچھی بدعت کرنے پہ اللہ تعالیٰ کیا ثواب دے گا؟ میں بھی وہی پوچھ رہا ہوں. آپ اگر حرام بولو تو میں حرام کا جواب دوں، اگر آپ بدعت بولو تو میں بدعت کا جواب دوں. نہیں، بدعت ہے نا یہ، وہ کہہ رہے ہیں نا بدعت حسنہ یعنی کہ اچھی بدعت. تو میں بھائی میں یہ حرام حلال کے تعلق سے آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں بدعت پہ کیا ثواب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ بدعت پہ ثواب کیا دیں گے وہ نہیں، آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ اس کی بدعت یہ ہے یا نہیں. جب بدعت ہوگی نہیں تو پھر ثواب کی اس کا تو یہی. اور دوسری بات جب اس میں جو آپ اگر بدعت ہوگی نہیں تو یہ بریلوی علماء یہ کیوں کہتے ہیں کہ اچھی بدعت ہے یہ؟ اگر بدعت ہی نہیں ہے تو اچھی بدعت کہاں سے ہو گئی؟ اچھی بدعت اس کو اس مراد سے بولتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور وہ ایک معیاری کام ہے کیونکہ طریقہ بس خالی بدلا گیا ہے اور کوئی نیا نہیں ہے. جیسا کہ مثال ثواب کے بارے میں کی اصل کیا ہے جو تیجا چلیسواں کرتے ہیں اس کی اصل ہے مثال ثواب. جی جی ماشاء اللہ. دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات وہ اللہ کی جو بھائی کتاب ہے اس کی ہے، اور سب سے بہترین طریقہ میرا طریقہ ہے. تو سب سے بہترین طریقہ جب موجود ہے تو کیا اس سے اچھا طریقہ ہم دین میں ایجاد کر کے اس کو اچھی بدعت بنا کے عمل کر سکتے ہیں؟ اچھا بتائیے نبی پاک نے جو اچھا طریقہ بیان کیا وہ اچھا طریقہ بہتر طریقہ کیا ہے آپ یہ بتائیے. تو اللہ کے نبی نے ایصال ثواب کے بارے میں بتایا نا اچھا طریقہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بھائی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب میت کا انتقال ہو جاتا ہے تو صرف 3 چیزیں کو ثواب اس تک پہنچتا ہے، باقی سارے ثواب کے راستے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں. اور ان 3 سوال مطلب جو ہوتا ہے ثواب اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب، یعنی کہ ایسا ثواب جو بھائی وہ ٹرانسفر کیا جائے، ایصال کیا جائے. پہلا کیا ہے؟ نیک اولاد، یعنی کہ اگر اس کی نیک اولاد ہوگی وہ کوئی بھی نیکی کرے گی اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو آٹومیٹک پہنچ جائے گا، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کی بھائی ایک جو پونجی ہوتی ہے کمائی اس میں سے ہوتی ہے. دوسرا کیا ہے؟ نافع علم، ایسا علم جو وہ دنیا میں چھوڑ کے گیا ہو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں تب تک اس کو ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا. اور تیسرا آخری کیا ہے؟ صدقہ بھائی وہ جاریہ، یعنی کہ ایسا صدقہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے. کسی نے پانی کا انتظام کر دیا، کنواں کھود دیا، یا مطلب اسپتال بنوا دیا، ہینڈ پمپ لگوا دیے، یا کسی نے میرے بھائی کوئی وہ دین کی مسجد بنا دی، مدرسہ کھول دیا، تو یہ صدقہ جاریہ میں آ گیا. ان 3 چیزوں کے علاوہ تیجا چالیسواں چھٹی چلا کرنے سے اگر میت کو ثواب پہنچتا تو صحابہ کرام کرتے نا. ارے سنو تو پہلے تم اپنی ہی بولے جا رہے ہیں، ہماری تو سنو. جی بتائیے نا اچھی بدعت کرنے پہ کیا ثواب ملے گا؟ تو اچھی بدعت میں تمہیں یہی بتا رہے ہیں نا کہ اس کا یہ ایصال ثواب کی اصل کیا ہے جو ہم کرتے ہیں. اب اگر یہی بتاؤ کہ حضرت ابو سعد جو ہے ان کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم پانی کا انتظام کر دو.
कुएं का नाम बिरूनी मुंतखाब क्यों रखा गया? इसको भी अल्लाह तबारक व तआला के नाम से रख दिया जाता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जमीन को पानी आता है। हाँ, तो वो तो मेरे भाई उनकी औलाद थी ना, यही तो मैंने आपसे पहले कहा ना, नेक औलाद जो भी नेक काम करेगी उसका सवाब उसकी माँ को मिलेगा। आज जो करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, औलाद भी तो करते हैं। अगर हमारे वालिदैन का इंतकाल हो जाएगा, अगर हम अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं तो उसका सवाब ऑटोमेटिक हमारे माँ बाप को मिलेगा। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मदरसे के किराए के बच्चों से पढ़वा के उनको बख्शवा देंगे। आप जिस चीज की बात कर रहे हो, बात यही से अभी फिर से होगी, अभी हम वही अमल करने जा रहे हैं। ठीक है, सारे सवाब की करने जा रहे हैं। नहीं तो मतलब ये जानना था ना कि अल्लाह ताला क्या सवाब देगा अच्छी बिदअत करने पे। वो भी अभी पता चलेगा, रुकिए तो। ठीक है, अभी हम कॉल करते हैं आपको फिर से। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।